نحمد نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منانا کیسا اور اس کو کس طرح منایا جائے، اور کیا قرآن میں بھی میلاد منانے کا تذکرہ ہے؟ کیا میرے آقا نے بھی میلاد منایا؟ کیا حضور کے صحابہ نے بھی میلاد منایا؟ کیا محدثین اور علماء و صالحین نے بھی کیا میلاد منایا؟ آج اس پر گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ رویا تھا۔ ایک مرتبہ جب شیطان کو لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت کی گئی، دوسری مرتبہ جب شیطان کو زمین پر بھیجا گیا، تیسری مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور چوتھی بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو ان 4 موقعوں پر شیطان آواز کے ساتھ رویا۔ تو پتہ چلا کہ میلاد النبی پر چیخنا، چلانا، رونا اور اس کی مخالفت کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ مومن تو اپنے آقا کی ولادت پر خوشیاں مناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا میلاد کا لغوی معنی سن لیں۔ میلاد کا لغوی معنی پیدا ہونے کا زمانہ یا پیدائش کا وقت ہے۔ عرف عام میں میلاد سے مراد ذکر کی محفل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر ہو، قرآن پڑھا جائے، نعت پڑھی جائے اور منقبت وغیرہ پڑھی جائے، اسی کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جشن عید میلاد النبی سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنا، خوشی منانا، صدقہ و خیرات کرنا اور ولادت کے دن روزہ رکھنا وغیرہ شامل ہے۔ تو پتہ چلا کہ میلاد اصل ہے کیا؟ میلاد حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور کی عظمتوں کو، شانوں کو بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانے گانا، یہ ہے محفل میلاد۔ اب چند جو سوالات کیے جاتے ہیں ان کے بھی جوابات پیش خدمت کر دیتا ہوں۔ کہ سوال ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے کی دلیل ہے؟ میں نے کہا ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نازل ہو تو مومنوں کو اس پر خوشیاں منانی چاہیے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت ہیں جو ہم ان کی آمد پر خوشیاں منائیں؟ اس کا جواب بھی قرآن خود ہی دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ الحمدللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانا رحمت ہے، اور پہلی آیت میں اللہ پاک ہمیں حصول رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر رحمت کون ہو سکتا ہے؟ تو میلاد النبی پر خوشیاں کیوں نہ منائی جائیں؟ الحمدللہ، قرآن کی ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں منانی چاہیے اور یہ جائز ہیں۔ اچھا، پھر سوال ہوتا ہے جی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا؟
تو آئیے وہ بھی سن لیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، میرے آقا فرماتے ہیں یہی میرے میلاد کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے، اور اسی روز میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر شریف کا روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ حضور نے خود اپنے میلاد کا اہتمام فرمایا، لہذا ثابت ہوا کہ دن مقرر کر کے یادگار منانا یہ بھی سنت ہے۔ اب ایک اور سوال عام لوگوں سے کیا جاتا ہے جو جاننے والے نہیں ہیں، گمراہ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں جی کہ بتائیے کہ صحابہ نے میلاد کہاں پر کیا؟ آؤ ذرا ہم بتاتے ہیں صحابہ نے میلاد کہاں پر کیا۔ اللہ اکبر، جی ہاں، سنیے، امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ، اللہ اکبر، کاتب وحی، مومنوں کے ماموں جان، اب میلاد کی جو روایت ہے وہ کون روایت کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے حلقے سے گزرے تو حضور نے فرمایا کہ آپ کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے، اور اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم کیا تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے میلاد پر شکر ادا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں، اللہ پاک ایسے بندوں پر فرشتوں کی جماعت میں فخر فرماتا ہے۔ اور ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا میلاد منانے سے کوئی فائدہ ملتا ہے؟ کیوں نہیں فائدہ ملتا؟ سنیے ذرا۔ ابو لہب جو کفر کی حالت میں مرا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اپنی باقی ماندہ زندگی اسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں گزار دی، لیکن اس کے مرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تجھ پر کیا گزری؟ تو ابو لہب کیا کہتا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے قال ابو لہب لم الق بعدکم خیرا الا انی سقیت فی هذه بعتاقتی ثویبہ۔ یعنی کہ ابو لہب کہتا ہے اس نے جواب دیا کہ میں دن رات سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور میری انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے جسے میں پی کر سکون مجھے ملتا ہے۔ عذاب میں اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری سن کر اپنی خادمہ صوبیہ کو ان انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے آزاد کر دیا تھا۔ یعنی کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب جو اتنا بڑا کافر جس کی مذمت قرآن نے بیان کی، اب وہ ابو لہب حضور کی ولادت کی خوشی منا رہا ہے اور اس نے اپنی صوبیہ غلام کو آزاد کر دیا، اور اس کو یہ فائدہ پہنچا کہ قبر کے اندر ہر پیر شریف کو اس کی ان انگلیوں سے پانی جاری ہوتا ہے، وہ اس پانی کو پی کر راحت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے سے، حضور کا ذکر کرنے سے برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ روایت موقع میلاد پر خوشی منانے اور صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے دلیل اور سند ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن پاک میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی، جب وہ حضور کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر کے عذاب میں کمی حاصل کر لیتا ہے، تو اس مسلمان کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا جو اپنے دل میں حضور کی محبت کی وجہ سے میلاد النبی کے دن محبت اور عقیدت کا اظہار کرے۔ ذرا دوستو غور کرو، ابو لہب جیسے کافر کو جب میلاد النبی پر خوشی پر منانے پر فائدہ ملا، تو پھر بلا ہم حضور کے غلام جب حضور کے ولادت کی خوشی منائیں تو پھر ہمیں کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ اور آج میلاد پر جھنڈے بھی ہم لیتے ہیں، جھنڈے بھی لہراتے ہیں۔ اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ جھنڈے کہاں سے ثابت ہیں؟ تو آؤ ذرا وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ امام سیوطی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانہ مبارک پر تشریف لائے اور جنت سے 3 جھنڈے بھی لے کر آئے۔ کتنے جھنڈے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے؟ 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضور کی ولادت کے وقت 3 جھنڈے، ان میں سے ایک جھنڈا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشرق میں گاڑا اور ایک مغرب میں گاڑا اور ایک کعبہ معظمہ کی چھت پر جھنڈا گاڑا۔ پتہ چلا کہ میلاد النبی پر جھنڈا لگانا، جھنڈا لہرانا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ اب پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بھئی تم لوگ جلوس بھی نکالتے ہو، لیکن ہم اس سے پہلے یہ بھی سوال کر لیں، تم صحابہ کے بھی جلوس نکالتے ہو؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، وہاں پر تو کوئی اعتراض نہیں، ہم بھی نہیں کرتے۔ لیکن کمال ہے کہ تم صحابہ کا جلوس نکالو، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس صحابہ جن کو دیکھ کر، جن کا کلمہ پڑھ کے صحابی بنے، ان کا جلوس بلا پھر کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ لیکن آئیے ذرا جلوس کے حوالے سے بھی ہم دلیل دیں گے آپ کو۔ ہمارا تو وہ مزاج ہی نہیں کہ ہم کسی کو گالم گلوچ کریں، ہیں جی، کسی کو برا بھلا کہیں، ایسی ویسی باتیں کریں، الحمدللہ دلیل پیش کریں گے۔ یہ حضور کی ولادت پر جلوس نکالنا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام نے بھی جلوس نکالا ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث پاک میں ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے خوب جشن منایا۔ مرد و عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ گئے اور نوجوان لڑکے غلام و خدام راستوں میں پھرتے تھے اور نعرہ رسالت لگاتے اور کہتے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یعنی کہ جب حضور نے ہجرت کی مدینے میں تو تب مرد عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں اور نوجوان لڑکے غلام خادم یہ رستوں میں پھر رہے تھے اور یہ نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اب ایک روایت اور بھی سن لیجئے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے قریب پہنچے تو بریدہ اسلمی اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا، یعنی اس نے اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ حضور مدینہ شریف میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ بریدہ اسلمی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کا داخلہ مدینے میں جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر بریدہ اسلمی نے اپنے امامے کو نیزے پر ڈال کر جھنڈا بنایا، اپنے امامے کا جھنڈا بنایا، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا بنایا اور حضور کے آگے آگے روانہ ہوئے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جلوس نکالنا ثقافت کا حصہ ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں جلوس نکالا جاتا ہے، کہیں اسکول و کالج کے ماتحت تو کہیں سیاسی جماعت کے ماتحت جلوس نکالتے ہیں۔ تو ہم اگر حضور کی محبت میں جلوس نکالیں تو پھر بھلا یہ کیسے ناجائز ہو جاتا ہے؟ تو یہ ہماری عقل ہے، ہم اپنی عقل کا علاج کروائیں کہ حضور کے غلاموں کا جلوس تو نکالتے ہیں وہ جائز، اور جب ان غلاموں کے آقا کا جلوس نکالا جائے تو وہ بھلا کیسے ناجائز ہو جاتا ہے؟ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جلوس نکالیں۔ اب یہاں ایک اور بھی سوال کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی حضور کا یوم ولادت 12 ربیع الاول نہیں ہے بلکہ 9 ربیع الاول ہے،
لہذا اس دن کیوں خوشی نہیں مناتے؟ اب اس کا بھی جواب سن لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت کے متعلق مورخین کی رائے مختلف ہیں، مگر جس تاریخ پر کثیر ائمہ حدیث و علماء کرام نے اتفاق کیا ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ حوالہ جات کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عام فیل پیر کے دن ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ اب آگے بھی حوالہ جات چند میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سیرت النبی کے اندر بھی 12 ربیع الاول شریف ہے، اور ابن کثیر ہے، سیرت النبی ابن حشام کے اندر بھی ہے، مدارج النبوہ کے اندر بھی ہے، تاریخ ابن خلدون کے اندر بھی ہے، شعب الایمان کے اندر بھی ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی میلاد النبی کی جو تاریخ ہے وہ 12 ہی ہے، اور مختلف کتابوں کے اندر بھی 12 ربیع الاول شریف ہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر مخالفین ضد کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں 9 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، تو ہم کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، آپ 9 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منائیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم تو 12ویں ربیع الاول کو خصوصیت کے طور پر ضرور مناتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی سال بھر جو ہے پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، محفل میلاد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں بولے بالے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی بھی سوال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اگر ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے تو وفات بھی تو 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے، پھر اس دن خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ یہ تو غم کا دن ہوا۔ اب یاد رکھیں سوگ صرف 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ جو ہے وہ حرام ہے، بیوہ کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ حرام ہے۔ یہاں پر لکھا ہے لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے یہ حلال نہیں کہ اپنے شوہر کے سوا کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اب اور یہ بھی یاد رکھے کہ ایک لمحے کے لیے اپنی شان کے مطابق جو ہے موت کا مزہ چکھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں۔ 12 ربیع الاول کو ہی ولادت اور وفات دونوں ہونے کے باوجود اس دن غم نہیں منایا جا سکتا، کیونکہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن وصال بھی ہوا۔ پھر اللہ پاک نے جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، جیسا کہ پہلے حدیث اور تفصیل گزر چکی ہے، اس لیے 12 ربیع الاول کو خوشی منائی جائے گی، غم نہیں منایا جائے گا۔ اور ہاں مخالفین قیامت کے دن اللہ پاک سے یہ سوال کریں کہ جمعہ ہی کو تخلیق آدم اور وصال کے باوجود جمعہ کو عید کیوں کہا گیا؟ غم اور خوشی کا دن بنا کر اظہار غم اور افسوس سے کیوں منع کر دیا گیا؟ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن تخلیق ہوئی، جمعہ کے دن ان کا وصال ہوا، لیکن پھر بھی جمعہ کو عید کا دن بنایا گیا۔ تو اب یہ پھر مخالفین معاذ اللہ پھر اپنے رب سے بھی سوال کریں گے کہ اس کو کیوں بنایا گیا؟ تو یہ ان کی اپنی کم عقلی ہوگی اگر اس طرح کی بات کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں، اور زندہ کا ہم جشن مناتے رہیں گے۔ اچھا یہ بھی ایک سادہ سا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی صحابہ کرام کے سامنے جب حضور کا وصال ہوا، ظاہری پردہ فرمایا، تو صحابہ کرام روئے تھے، تو آپ پھر غم کیوں نہیں کرتے، آپ خوشی کیوں کرتے ہیں؟ تو بڑا پیارا جواب عمر فیض قادری صاحب نے دیا تھا، کہتے ہیں جی وہ صحابہ کرام کے سامنے حضور علیہ السلام پردہ فرمائے، اب حضور قبر میں زندہ ہیں، ہم نے جب سے حضور کو دیکھا ہے زندہ ہی دیکھا ہے، زندہ ہی سنا ہے، تو ہم پھر بلا غم کیسے منائیں؟ ہم نے تو اپنے آقا کو زندہ ہی سنا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، ہمارے سامنے تو حضور کوئی پردہ نہیں فرمائے، تو ہم کیوں اس بات کا غم منائیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر یہ لوگوں کے فتنہ انگیز فضول قسم کے سوالات ہوتے ہیں تاکہ حضور کا ذکر خیر نہ کیا جائے، یہ شیطانی کام ہے۔ مومن بندہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا، مومن تو کہتا ہے کہ کوئی وقت ہمارا ایسا نہ ہو کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر نہ کیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا
میلاد دھوم دھام سے منائیں. اور یہ جو سوال کیا جاتا ہے صحابہ کرام نے منایا، بہرحال ہم نے تو وہ پیچھے بیان میں، اسی بیان کے پیچھے میں عرض کرتے کہ صحابہ نے بھی میلاد منایا. لیکن آپ کے اگر اسی بات کو لیا جائے تو پھر صحابہ کرام نے زیر زبر والا قرآن مجید نہیں پڑھا. یہ جو حدیثوں کی 6 کتابیں یہ صحابہ کرام نے ان کے پاس نہیں تھی. پھر وہ سیرت النبی کے جلسے، ختم بخاری کے جلسے، دستار فضیلت کے جلسے، ختم قرآن کے جلسے، ہیں جی، یہ کون سے صحابی نے کیے؟ ٹھیک ہے، تو ایسی بہت سارے سوالات ہم بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ چیزیں صحابہ کرام نے کہاں سے کی اور آپ کرتے ہو تو پھر یہ بھی معاذ اللہ ناجائز ہو گئی. تو ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. اب ان کو جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے. حضور کے میلاد پر، حضور کے ذکر پر، جیسے شیطان رویا تھا نا حضور کی آمد پر، ایسی حضور کی آمد پر آج شیطان کے چاہنے والے، شیطان کے چیلے، یہ لوگ آج روتے ہیں. ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ حضور کا ذکر خیر ہوگا، حضور کی عظمت شان بیان ہوگی. تو میرے آقا کے غلاموں، آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوس، میلاد جوش و خروش کے ساتھ منانا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں ایک اور سوال بھی کر دیتا ہوں. کہتے ہیں جی کیا محدثین، ائمہ اور علماء اسلام نے بھی میلاد النبی منایا یا اس کے منانے کو جائز کہا؟ تو چلیے اس پر بھی آپ کو چند جوابات میں دے ہی دیتا ہوں. کہتے ہیں جی میلاد النبی ایسی عظیم عبادت اور متبرک خوشی ہے کہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے محدث، مفسر، فقیہ، تاریخ نگار اور علماء امت نے عید میلاد النبی پر بے شمار کتابیں لکھی اور عملی طور پر خود میلاد النبی منایا ہے. ان کی لمبی فہرست ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چند نام جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں. علامہ ابن جوزی، امام شمس الدین جزری، شارح مسلم، امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ، امام کمال الدین الافغودی، امام شمس الدین ذہبی، امام ابن کثیر، امام شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی، امام ابو ذر العراقی، شارح بخاری، صاحب فتح الباری، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آگے اور بھی نام ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں. امام شمس الدین سخاوی، امام جلال الدین سیوطی، امام قسطلانی، امام محمد بن یوسف الصالحی، امام ابن حجر مکی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اللہ اکبر، امام زرقانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عبدالحی وغیرہ، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے، عید میلاد النبی منائی ہے. اللہ اکبر. آج کل کچھ جاہل اور فتنہ پھیلانے والے لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے. تو کیا یہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ سارے محدثین جن کا میں نے ذکر کیا، ائمہ، علماء بدعتی اور گمراہ تھے معاذ اللہ؟ اب سنیے امام قسطلانی شارح بخاری کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، خوشی کے ساتھ کھانا پکاتے ہیں، دعوت عام کرتے ہیں، ان راتوں میں انواع و اقسام کے خیرات کرتے ہیں، خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، نیک کاموں میں بڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور آپ کی میلاد شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جن کی برکتوں سے اللہ کا ان پر یہ فضل ہوتا ہے اور خاص تجربہ ہے کہ جس سال میلاد ہو وہ مسلمانوں کے لیے امن و خوشحالی کا باعث ہے. تو اللہ اس پر رحم فرمائے جو ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنائے تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہو ان کا مرض بڑھ جائے. خیر، ہم نے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے. آخری جو ایک سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب دے کر اپنے اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ آج جس طرح میلاد النبی منائی جاتی ہے یہ تو بدعت ہے. اب ذرا سنیے کہ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت میں بدعت سے کیا مراد ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں. اب ہر چیز بدعت تھوڑی ہے، ہر چیز گمراہی تھوڑی ہے، یہ کچھ سیکھیں تو صحیح. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں شریعت میں بدعت سے مراد وہ کام ہیں
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ تھے، اور یہ بدعت حسنہ اور قبیحہ میں تقسیم ہوتی ہے۔ مثلا اب پہلی مثال دی گئی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، انہوں نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ یعنی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا، پہلے الگ الگ پڑھتے تھے، جماعت کا اہتمام کیا اور فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر بدعت ایسی نہیں ہے جو بندے کو جہنم لے جائے، بلکہ بدعت کی ایک قسم حسنہ بھی ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بدعت پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ذرا جواب دیں اس بات کا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر کام جو شریعت کی کسی اصل کے نیچے آ رہا ہو اور اس کو پہلی بار کیا جا رہا ہو، پھر بھی اس کو بدعت دلالہ کہہ کر اسے گمراہی نہیں قرار دیا جائے، بلکہ اسے حق اور ثواب کے طلب کا ایک ذریعہ قرار دیا جائے گا۔ جیسے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء۔ یعنی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے دین میں کوئی اچھا طریقہ نکالا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کے برابر سے ثواب ملے گا، جبکہ عمل کرنے والوں کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے دین میں کوئی برا راستہ نکالا اسے اس کا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جو اس پر عمل کرے اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اور عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عید میلاد النبی کے دن آقا کی شان میں جلوس نکالا جاتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کیا جاتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نعت و منقبت پڑھی جاتی ہے، درود و سلام کا ورد کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ سارے کام اچھے ہیں اور ان کے کرنے والوں کو اس کا بے پناہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ ان کے سارے سوالات کے جوابات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، پیش کر دی ہیں۔ پھر ہم نے جو چند سوالات کیے پھر ان کا بھی جواب دیں کہ آپ فلاں فلاں چیز کہاں سے ثابت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے اچھا راستہ نکالا۔ یہاں ایک اور مجھے روایت یاد آئی کہ قرآن کو جمع نہیں کیا گیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے، کہ ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا، کہ ابو بکر یہ قرآن کو جمع کر لو، جن صحابہ کو قرآن یاد ہے وہ صحابہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، اب قرآن حضور کی امت تک نہیں پہنچے گا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر ہم وہ کام کیوں کریں جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وجہ بتائی کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر حضور کی امت تک یہ قرآن کیسے پہنچے گا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی آپ نے جو بات کہی ہے یہ درست ہے۔ پھر اس وقت یہ قرآن جمع ہونا شروع ہوا، تو اب کیا کہیں گے معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بدعت کی ہے، تو معاذ اللہ اس کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ اب اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ خیر، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم نے حضور کا میلاد انشاءاللہ قیامت تک مناتے رہیں گے۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے، میں اس شعر کے ساتھ اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے، ہم اہل سنت زندہ ہیں انشاءاللہ، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے انشاءاللہ، یہ قیامت تک حضور کا میلاد ہوتا رہے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ بیان کیا اللہ پاک قبول فرمائے، جو کوئی کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، آمین۔